الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم معزز سامعین الکرام عزیزان ملت اسلامیہ بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا مقدس مہینہ عطا کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ رب تبارک تعالیٰ نے رمضان کا آخری عشرہ ہم کو عطا فرمایا، پھر اس پر سونے پہ سہاگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ہم کو عطا کی، ایسی مقدس راتیں ہم کو عطا کی۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، ہم جتنا بھی اس کا احسان مانے کم ہے۔ کیوں کہ آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، آپ دیکھیں گے عشاء کی نماز میں دیکھیں ہوں گے کثیر تعداد میں تھی، جمعہ کی نماز میں دیکھیں گے کثیر تعداد میں تھی، لیکن چند لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے اس کو ہی اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرے اور اس کے حبیب کا تذکرہ سنے، یہ معمولی بات نہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان جتنا بھی ہم مانگے ہمارے مالک کا کم ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ایسی مقدس رات جس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ رات کو مقدس بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس رات کا تعلق اللہ نے قرآن سے جوڑا، قرآن سے نسبت قائم کی کہ رب تبارک تعالیٰ سب سے پہلے سورہ قدر میں جو آیت مبارکہ نازل فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ دیکھیے، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ قرآنی کے طفیل میں آج ہم شریعت پر عمل کر سکیں، یہ قرآنی میں ایک ایسا ذریعہ بنی جو ہماری شریعت میں آسانی کا ذریعہ بنی۔ اگر قرآن نہ آتی تو آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، اگر تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں گے، اگر قرآن نہ آتی تو آج بھی ہم کو پچھلی امتوں کی شریعتوں پر عمل کرنا پڑتا، پچھلی کتابوں پر عمل کرنا پڑتا۔ اور آپ کو معلوم پچھلی کتابوں میں بہت ساری اور قرآن شریف میں بہت ساری تبدیلیاں، یعنی پہلے کے لوگوں کو جتنی سہولتیں تھیں، جتنی ہم کو آج سہولت ہے، پہلے کے لوگوں کو اتنی سہولت نہیں تھی، پہلی امتوں کو اتنی سہولت نہیں تھی۔ آپ دیکھیں گے سب سہولتوں میں سے ایک سہولت آپ دیکھیں گے، ایک آسانی دیکھیں گے، سحری۔ پہلے اگر آپ روزہ رہنا تھا، پہلے کی امتوں میں جو روزہ رہنا تھا 23 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، یعنی افطار کر لیے اس کے بعد سو گئے تو روزہ شروع، اب اس کے بعد کچھ نہیں کھا پی سکتے، پھر اس کے بعد پھر افطاری میں کھانا۔ لیکن رب تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو تبدیل کیا۔ کلو وشربو حتی یتبین، اللہ تعالیٰ فرماتا تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ کالے دھاگے میں سے سفید دھاگا نکل کر آئے۔
یہ ملا کس کے طفیل، کس کے صدقے میں؟ تو آپ کہیں گے صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، انہی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور اس رات کی جو اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے منسلک کر دیا، قرآن سے اس کا تعلق جوڑ دیا اور کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ یعنی پتہ کیا چلا، جس چیز کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی حافظ صاحب قرآن تکمیل کی، معمولی بات نہیں، رب کا کلام اپنے دل میں اتارنا پھر لوگوں کو سنانا۔ حافظ صاحب اور ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ہم رب کا کلام سنیں۔ اسی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو بنایا، لیکن تمام انسان آپ دیکھیں گے انسان کو پیدا کیا، جن کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جھاڑ پہاڑ آسمان چاند سورج ہر چیز کو، فرشتوں کو تک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جنت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن سب سے اشرف سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ انسان، اشرف المخلوقات کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پوری تمام مخلوقات میں جتنی بھی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جتنی بھی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تمام میں سب سے اشرف سب سے اعلیٰ جو ذات ہے وہ ہے انسان۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف بنایا، اشرف المخلوقات، فرشتوں سے بھی اعلیٰ۔ ہم کہتے ہیں ارے فرشتہ صفت ہے کیا؟ کوئی انسان ارے فرشتہ صفت ہے، ارے بھائی آپ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اشرف المخلوقات یعنی فرشتوں سے بھی اعلیٰ، فرشتے بھی اللہ کے ایک مخلوق ہے، لیکن رب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمام اشرف انسانوں میں بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دیکھیے قرآن کا تعلق، قرآن کا تعلق آج ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں، رمضان آیا تو ہم تلاوت شروع کر دیے، رمضان چلے گیا تو تلاوت کو ترک کر دیے۔ اگر ہم کوئی مسجد میں 3 پارے یا 5 پارے یا 6 پارے یا 1.25 پارے کی تراویح ہوتی ہے، جیسا یہ قرآن ختم ہو گیا تو ہم اب سمجھ لیتے ہیں کہ میرے قرآن مکمل ہو گئی، اب مجھ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یاد رکھو، جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، جب تک آپ کی یہ سانس چل رہی ہے، اس وقت تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کا سب سے زیادہ جو ذکر ہے اس کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے پڑھتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تعلیم دیے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو دیکھیے ہم کو بھی آج الحمدللہ ہم بھی تمام انسانوں میں سب سے اشرف سب سے اچھے بنے، کیوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سنیں، یعنی ہمارا تعلق ہم قرآن سے جوڑ لیں۔ جس کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ انسان سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں سب سے پہلی آیت تو قرآن کے متعلق ہے، پھر اس کے بعد رب تبارک تعالیٰ اب اس رات کے بارے میں مزید فرما، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پہلے تو فرما رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تم کیا ادراک کر سکو گے، تم کیا جان سکو گے شب قدر کیا ہے۔ اللہ ہی کہہ رہا ہے دیکھیے تم کیا جان سکو گے، کیا اس کی قدر تم کیا کر سکو گے، شب قدر کیا۔ پھر اس کا جواب بھی رب تبارک تعالیٰ دے رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ قدر والی جو رات ہے 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ رب ہی کہہ رہا ہے اور رب ہی اس کا جواب دے رہا ہے، دیکھو یہ رات ایسی رات ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے تو 1000 راتیں عبادت کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کا کلام بھی کتنا بلیغ ہے،
حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام پر جب اتارا ہے تو رب تبارک تعالیٰ جب قرآن کی قدر کے بارے میں فرما رہا ہے، آپ دیکھیں گے سورہ قدر میں 3 مرتبہ قدر کا لفظ آیا، 3 مرتبہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ آیا۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، دیکھیے ایک تو قرآن کا تعلق ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قدر والا قرآن نازل کیا جس کی ہم کو قدر کرنا ہے۔ پہلے قدر سے مراد اللہ تعالیٰ نے قدر والا قرآن نازل کیا، اس کے بعد آگے فرمایا جاتا ہے قدر والے نبی پر نازل کیا۔ وہ نبی بھی ایسے ہے کہ ہم کو ان کی قدر کرنا ہے، قدر والے نبی پر نازل کیا۔ اور تیسرا قدر جو ہے قدر والی امت پر نازل کیا گیا۔ یہ امت معمولی امت نہیں ہے، تمام امتوں میں اعلیٰ امت ہے، تو یہ امت بھی قدر والی امت ہے۔ اسی وجہ سے بروز محشر جب تمام انبیاء اکرام کی امتیں ہوں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اور پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام اپنی امت کو ایک نئے انداز، ایک نئے طریقے سے پہچانیں گے۔ صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ کیسا پہچانیں گے؟ تو پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو اس کے وضو کے اعضاء چمک اٹھیں گے اور میدان محشر میں کہوں گا کہ یہ میرا امت ہے، یہ میرا امت ہے۔ دیکھیے کیا شان ہے ہمارے حبیب کی، اور کیسا تعلق امت سے، دیکھیے امت سے کیسا تعلق، کیسی نسبت امت سے، امت کی کیسی فکر کرنے والے۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ بھی جب قرآن میں سورۃ القدر نازل کر رہا ہے تو لحاظ دیکھیے، بلاغت دیکھیے، آپ قرآن کی بلاغت دیکھیے کتنا بلیغ ہے کہ جو نازل کر رہا ہے ایک تو قرآن کا بھی ذکر ہے، دوسرا امت کے لیے بھی ہے، تیسرا قدر والے نبی کے لیے بھی ہے۔ اور اتنی فکر کرتے تھے پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام، یہ جو ہم کو شب قدر ملی، کیوں ملی، کس لیے ملی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ دیکھیں گے بہت سے 2-4 وجوہات ہیں، جس میں سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پچھلی امتوں کی عبادتوں کے بارے میں ذکر ہو کہ فلاں نبی کے امت میں ایک آدمی اتنے 1000 سالوں عبادت کی، کوئی ایسی عبادت کے پلک جھپکے بھی نہیں، خالی کئی 100 سال تک خالی عبادت میں مصروف رہے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں تو پیارے آقا علیہ السلام، یا اللہ میری امت کی عمر 50 60 70 یہ عمر ہوں گی، اور پچھلی امتوں کی عمریں 1000 سال 800 سال 400 سال 500 سال، اور اس میں سے ایسے ایسے عابد گزرے، ایسے ایسے عبادت گزار گزرے کہ آپ دیکھیں گے ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص، ایک بزرگ پہاڑ کے اندر بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ جب دیکھیں پہاڑ کے اندر سے آواز آ رہی، جب پہاڑ کو توڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بزرگ ہاتھ میں انگور ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ جب پوچھا جاتا آپ کب سے بیٹھے ہوئے، آپ کب سے بیٹھے ہوئے، تو کہا جاتا کہ 400 سال سے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوا بیٹھا۔ تو کہا جاتا کہ آپ سے بڑا نیک عابد عبادت گزار کوئی نہیں۔ تو آواز آتی نہیں، اے موسیٰ میرے نبی کی بھی امت آنے والی ہے، ایک رات ان کو ایسی عطا کروں گا کہ اس رات میں جب میرے محبوب کا امتی جب عبادت کرے گا تو ان کی عبادت سے زیادہ اس کی عبادت بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ملا کس کے صدقے میں، ملا کس کے طفیل میں، رب کو بھی گوارا نہیں ہے بروز محشر جب امت محمدیہ کو جمع کیا جائے اور کروڑوں لوگ ہو، جب ان کے اعمال پیش کیا جائے تو کوئی حضور کا امتی مایوس نہ ہو کہ ارے پچھلی امتیں اتنی زیادہ عبادت گزار تھی، لیکن رب تبارک تعالیٰ بہانے دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے امت محمدیہ میں کیا رولز ہے کہ آپ دیکھیں گے پچھلی امت میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا تو ایک ہی نیکی کا ثواب دیا جاتا، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ مخصوص ہے۔ رب تبارک تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیوں کے برابر ثواب، 10 نیکیوں کے برابر ثواب۔ دیکھیے کوئی ہے یہ اتنی دینے والا، اتنی نیکیاں دے، رب تبارک تعالیٰ دے رہا۔ پچھلی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن یہ خاص امت محمدیہ کو ملی ہے۔ ملی تو کس کے طفیل ملی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے طفیل ملی۔ ہم جتنا احسان مانے حبیب کا اتنا کم ہے، کیونکہ ہمیشہ رب کو راضی کرتے تھے، یا اللہ میری امت، میری امت۔ لیکن آپ دیکھیں گے یہ جو ہم کو کہا جاتا ہے، ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جو شب قدر کا جو تعین جو چھین لیا گیا، اٹھا لیا گیا، پیارے آقا علیہ السلام کو پتا تھا، پیارے آقا علیہ، لیکن یہ اٹھانے کی وجہ، یہ غائب نہیں بتلانے کی وجہ اس کی کیا بنی؟ تو آپ دیکھیں گے ایک ہی چیز بنی کہ جھگڑا۔ جب پیارے آقا علیہ السلام پر جب شب قدر کا پیغام آیا، نازل ہوا، جب پیارے آقا علیہ السلام باہر نکلے پیغام سنانے نکلے، تو آپس میں 2 لوگ لڑ رہے ہیں۔ جب پیارے آقا علیہ السلام ان کو چھڑانے گئے تو اب کہا گیا کہ اتنی آسانی سے اگر ان کو اس کا تعین دے دیں تو لوگ کیا کریں گے؟ جیسا آج ہوتا ہمارے پاس رمضانی، سال بھر گناہیں کرتا، سال بھر گناہیں کرتا، اب رمضان آتے ساتھ شروع رمضان سے عبادت گزار بن جاتا، 10 روزوں تک برابر عبادت کرتا، اس کے بعد آہستہ 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 چھوڑ کے پھر اپنی حالت پہ آ جاتا۔ پھر بولے تو نہیں میں عبادت کرا، پھر بولے تو کیا بولتا، ارے فلاں جگہ جا کے میں 5 پارے پڑھا نماز، 10 پارے نماز تراویح پڑھ کے آیا میں، یعنی وہ سمجھ رہا کہ میں عبادت کر کر احسان کر رہا ہوں۔ یاد رکھو اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا رب کسی کی عبادت کا محتاج ہی نہیں ہے۔ یہ جو عبادت ہے آپ اور ہمارے نجات کے لیے ہے، آپ کی اور ہماری نجات کے لیے عبادت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہم سے کچھ خطائیں ہو گئی، ہم سے کچھ لغزشیں ہو گئی تو آپ عبادت کرو، رب کو منا لو، اور رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ دیکھیے میرا رب اتنی خطاؤں ہونے کے باوجود بھی، اب آپ دیکھیں گے اگر دنیا میں اگر کوئی صاحب کی بات آپ نہیں سنیں اور آپ کو ان سے کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے، جب آپ ان کے پاس جاتے مانگتے ہیں تو انہوں بولتے ہیں ہاں اس سے پہلے اس کو ایک بات بولا تھا انہیں نہیں سنا، اب بدلہ نکالتا ہوں اس کا، آپ کو ایسا ستا تو دیکھو نہیں ہے رے بھائی میرے پاس فلاں نہیں ہے، خالی اس کو دیکھ کے انہوں ہنستے رہتے، کیوں کہ بدلہ نکالنا ہے، اب حاجت پوری نہیں کرتا، کیوں میری بات نہیں سنا۔ اگر کوئی مالک، کوئی نوکر اس کے پاس کام کر رہا ہے اور نوکر اپنے مالک کی بات نہیں سنا تو مالک اس کے متعلق اپنے دل میں رکھ لیتا اور کہیں نہ کہیں بہانہ ڈھونڈتا کہ اس کو کچھ نہ کچھ میں کروں، کیسا اس کو نکال۔ لیکن رب تبارک تعالیٰ دیکھیے کتنا رحیم، کتنا کریم ہے۔ رب تبارک تعالیٰ اتنے گناہیں کرنے کے باوجود بھی، اتنے گناہیں کرنے کے باوجود بھی رب تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رحم کرنے والا بھی ہے۔ صرف اے بندے تو آ میری بارگاہ میں مجھ سے مانگ۔ دیکھیے لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں، جو مانگنے آتا ہے اس کو پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی رشتہ دار آ کے 1 لاکھ روپے دیو چاہیے بولا تو نہیں دیتے، اپن ایک آدھ بار دے دیتے، دوبارہ پھر آ رہے کیا بار بار آ کے مانگ رہے جی، تو اریٹیٹ ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ان کا ایک یہ بن گیا، طریقہ ہی بن گیا، جب چاہے انہوں آ کے مانگے۔ لیکن رب تبارک تعالیٰ دیکھیے، رب تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے۔ یعنی اللہ سے آپ 10 بار مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 بار آپ کو عطا کرے گا اور آپ سے خوش ہوگا کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے پاس آیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اس آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کیا فرمایا گیا کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں۔ اب اس رات میں فرشتے آنے کی کیا وجہ، کیوں آتے ہیں؟
تو اس میں فرمایا گیا ایک تو عبادت گزار جو ہوتا ہے اس عبادت گزار سے آ کے ملاقات کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کر کے جاتے ہیں آج کی رات. کیوں بھائی؟ تو دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرمانے کا اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے اعتراض کر کہنے لگے اے باری تعالیٰ وَيُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ یہ ایسی قوم ہوگی جو فساد پھیلائے گی، آپس میں جھگڑا کرے گی، فسادی قوم ہے، اللہ ان کو کیوں اپنا خلیفہ بناتا، ہم تیری عبادت میں رہیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو جو جواب دیا، دیکھیے کیا بہترین جواب ہے. یہ نہیں فرمایا کہ نہیں فلاں بندے ہیں فلاں بندے ہیں، نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے آدم کو تمام ناموں کا علم عطا کر دیا. یعنی آپ جو علم والے بندے ہوتے ہیں، جس کے پاس نالج ہوتی ہے، علم والے ہوتے ہیں، یاد رکھو وہ کبھی فسادی نہیں ہوتے. جو علم والے ہوتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کا جواب اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے، سمجھتے پڑھیں گے تو آپ کو اس میں معلوم ہوگا. ہم آج سمجھتے ہیں ارے لڑائی جگہ مسلمان نہیں، جاہل ہے وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ، جہالت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اچھے بندے کی پہچان کیا دے رہا ہے؟ علم. علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ فساد نہیں پھیلاتا. فرشتے کیا کہیں کہ اللہ یہ فساد پھیلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، میں نے علم عطا کیا ہے، ان کو نالج ہوگی، اچھے برے کی تمیز ہوگی، وہ فسادی نہیں ہوں گے. تو جب فرشتے جو اعتراض کیے تھے اس وقت یا اللہ مت بنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اب شب قدر میں بھجا کر یہ کہیں گا کہ اے فرشتوں اب جا کے دیکھو میرے عبادت گزار بندوں کو وہ کیسی عبادت کر رہے ہیں. ان کے سامنے یہ بھی تھا کہ وہ اپنے گھر میں آرام کر سکتے تھے، ان کے سامنے یہ بھی آپشن تھا وہ باہر جا کے روڈ پر پھر سکتے تھے، ان کے سامنے یہ بھی آپشن تھا کہ وہ باہر جا کر کہیں اور کھیلنے گھومنے کے لیے چلے آ سکتے تھے، ان کے سامنے یہ بھی آپشن تھا کہ وہ باہر جا کر ہوٹلوں میں اب باتیں کر لیتے بیٹھ جاتے تھے. لیکن نہیں، وہ بندے عبادت کرتے بیٹھ رہے ہیں، جا کے ان سے ملاقات کر کے آؤ. تو فرشتے رب سے اجازت لے کر آئیں گے یا اللہ ہم جاتے ہیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں فرشتے اس رات دنیا میں اترتے ہیں، اتر کر جو عبادت گزار بندہ ہوتا ہے اس سے ملاقات مصافحہ بھی کر جاتے ہیں. یہ آج کی رات کی فضیلت ہے. دیکھیے آج کی رات تو ہم خوش قسمت خوش نصیب ہیں کہ جتنا ہم اللہ کا احسان والے کم ہیں کہ رب تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایسی مقدس رات عطا کیا. پھر اس میں ایسا جمع ہونا بھی معمولی بات نہیں ہے. پھر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ پوری رمضان میں ہم قرآن سنتے سنتے آئے ہیں. آج اختتامی دن تھا کہ کلام پاک آج مکمل ہوا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم قرآن سن لیے تو قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے. یاد رکھو جب تک آپ دنیا میں ہیں اس وقت تک آپ کا تعلق کلام پاک سے ہے. کیوں کہ آپ کی شریعت ہر چیز قرآن سے ہے، قرآن سے. تو اپنی نسبت قرآن سے جوڑ لو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو. اب آپ دیکھیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ امام اعظم وقت کے بہت بڑے فقیہ مجدد، جس کے طریقے کو آپ فالو کرتے، آپ جس کے طریقے پہ آپ نماز پڑھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت آپ کا نام. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. کیسے عبادت، کیسا قرآن سے تعلق. دیکھیے ہر رات میں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب آپ نماز ہر رات میں نماز پڑھتے، لیکن آپ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کے پڑوسی دیکھے کہے ارے بھائی یہاں جھاڑ دکھتا تھا، میرے کو جھاڑ کا سایہ دکھتا تھا رات میں ڈیلی، لیکن اب نظر نہیں آ رہا، کاٹ دیے کیا؟ تو جب دریافت کیا گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. یعنی رات بھر اللہ کی عبادت میں ٹھہرے ہوئے رہتے تھے،
رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اور ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنی بڑی بات، لیکن ہم آج دیکھو ایک سوا پارا بھی ٹھہرو بولے تو ہم 10 بار سوچتے ہیں پیچھے جا کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں کو صحت دیا، اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں کب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، کب جا کے میں ملوں۔ یہ آج ہمارا، اور یاد رکھو ہمارا جو تعلق جو قرآن اور شریعت سے جو ہوا نا، خود غرضی کا تعلق ہوا، اس وجہ سے آج ہم پر مظالم زیادہ ہو رہے ہیں۔ آج ہم مظلوم قوم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیوں کہ ہم اپنی شریعت کو اور قرآن کو صرف اور صرف ہم اپنی غرض کے خاطر استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھے ہو، کتنے ایسے لوگ ہیں جب ہمارے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو اس وقت ہم کو شریعت یاد آتی یا نہیں یاد آتی؟ تو آپ ہر 100 میں سے 90% لوگ یہ بولیں گے نہیں آتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے جب بھی ہمارے گھر میں شادی ہوتی تو ہم گانا بجانا ناچ غیر شرعی چیزیں، خوشی ہے گھر میں، خوشی کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے کا برتھ ڈے وغیرہ کچھ ہوتا تو اس وقت کیا کرتے ہیں، ہم غیر شرعی گانا یا کیک سب کے سامنے لا کے کھانے، یعنی یہودیوں کا طریقہ یہودیوں۔ لیکن جب ہمارے پاس کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت یاد آتی تو اس وقت ہم کو اللہ یاد آتا، ہم اللہ کی طرف، یا اللہ یہ مصیبت آ گئی، اللہ میں پریشان ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا، بچوں میں اتحاد نہیں ہے، یا اللہ ہم پریشان ہوتے۔ کیوں کہ ہم کیا کیے، جب خوشی ہوتی تو رب کو بھول گئے، اور جب ہمارے پاس غم آتا تو رب ہم کو یاد آتا۔ اس وجہ سے ہم سب سے زیادہ بدنام ہو رہے ہیں، اس وجہ سے آج ہم ہر ایک کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو مضبوطی سے تھام لیں، ہر حال میں ہم شریعت کو فالو کریں۔ اچھا آپ دیکھیں گے فلسطین کا اگر آپ دیکھیں گے، قربان جائے ان فلسطینوں پر، ان کے ایمان پر قربان جائے۔ اگر آپ فلسطین کو اور صحابہ کی زندگی کو دیکھو تو آپ کو ہو معلوم ہوگی کہ صحابہ کا بھی یہی حال تھا کہ جب مکے میں تھے تو اسلام کے نام پر مارا جاتا تھا، نماز چھپ کر پڑھی جاتی تھی، کہاں کوئی آ کے وار نہ کر دے، مارا جاتا تھا، مسلمان ہے کہنے کے نام پر مارا جاتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے فلسطین پر باپ اپنے چھوٹے سے بچے کی نعش کو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فخر ہے میرا بچہ شہید ہوا۔ کیسا ایمانی جذبہ دیکھیے آپ، کیسا ان کا ایمان ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اگر آپ پورا یوٹیوب اگر آپ چھانیں گے تو ایک بھی ویڈیو یہ نہیں ملیں گی کہ یا اللہ ہم پر ہی ظلم کہیں کو ہونے دے رہا، یا اللہ ہم کہیں کو یہ ظلم برداشت کریں گے۔ کوئی شکوہ نہیں کر رہا، ہر کوئی کر رہا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ ہماری مدد فرما، اور فخر کر رہے ہیں کہ اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ تو ایسا ایمان ہم کو ہونا چاہیے۔ لیکن آج دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو ایسے حالات ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کیوں کہ ہمارے پاس دیکھیے اولیاء کرام کا ہم پر سایہ ہے، نیک لوگوں کا ہم پر سایہ ہے۔ اتنے ہم گناہیں کرنے کے باوجود بھی ہمارے حالات ابھی اچھے ہیں، لیکن بگڑنے نہ دیں۔ ابھی بھی موقع ہے، ہم شریعت کو پکڑ کر رکھیں، شریعت کو فالو کریں، شریعت کے خلاف ہم کوئی کام نہ کریں۔ کیوں کہ ہمارا جینا مرنا شریعت ہی ہے۔ یہ سانس آپ دیکھیں گے، آپ کی جسم، آپ کی جو باڈی ہے، ہم سمجھتے ہیں اچھے اعلیٰ کپڑے پہنیے، ہر چیز پہنیے، یہ جسم کی باڈی کب تک ہے آپ کی؟ جب تک آپ کے جسم میں روح ہے۔ جب روح نکل گئی تو آپ کا جسم ایک مردہ ہو جائے گا، نہ ہاتھ کام کر سکتا نہ پیر کام کر سکتا، بس سب کے سامنے ایک مردہ نعش بن کے آپ پڑے ہوئے رہیں گے۔ کوئی آپ آئیں گا، آپ پر غم کریں گا، اس کے بعد چلے جائیں گا۔ لیکن سب سے اصل چیز جو ہے آپ کی روح ہے، تو اپنی روح کو پاک کرو۔ ہم تو جسم کو تو پاک کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی روح کو، روح کب پاک ہوتی ہے، روح کب مضبوط ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں گے، جب آپ اپنا تعلق مساجد سے جوڑ لیں گے، جب آپ اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیں گے، جب آپ اپنا تعلق عبادت سے جوڑ لیں گے، تو یاد رکھو آپ
آپ کی روح مضبوط بھی ہوں گی اور آپ کی نیکیاں یہاں نہیں بروز قیامت وہاں پر آپ کو کام میں آئیں گی۔ تو بہرحال سامعین کرام بہت لمبی تقریر ہو گئی، دوسری جگہ بھی مجھ کو جانا ہے، تو بہرحال اس رات کی قدر کریں، بہت اہمیت والی رات ہے، شب قدر بہت اہمیت والی، ایک عبادت کریں تو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارا اگر آپ کو کہہ دیا جائے ارے باہر 1 لاکھ روپے بٹ رہے، لیکن کرنا کیا 2 دن تک کنٹینیو لائن میں ٹھہرنا، تو انسان کیا ہے پیشاب پاخنا ہر چیز بھول جاتا، سوچتا اگر حاجت ضروریہ بھی آ گئے تو کیا کرتا، ارے میں چلے گیا تو میرا نمبر چلے جاتا، میں اگر لائن میں سے ہٹ گیا تو پھر میرا نمبر اور قریب میں چاہ گیا، کیا کروں، کچھ کرتا، رکا کے رکھتا، کچھ بھی کرتا، یعنی ارے میرا نمبر، کھانا پینا سب بھول جاتا، کہیں کو 1 لاکھ روپے مل رہے بھائی بیٹھے بیٹھے، خالی کیا کرنا ہے لائن میں ٹھہرنا۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں نیکیاں دے رہا ہے، کروڑوں نیکیاں۔ اگر آپ دیکھیں گے آج کی رات خالی قرآن پڑھیں گے، 1 الف پڑھیں گے تو 1000 الف پڑھنے کا ثواب، 1000 الف پڑھنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اگر آپ جتنی زیادہ قرآن، جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے اتنی زیادہ کروڑوں کی نیکیاں آپ کو ملنے والی ہیں، تو بتاؤ ایسا آفر کو آپ چھوڑ سکتے؟ معاملے سے اگر ایک اعلان کیا گیا شالی بنڈے پر ایک ایسی دکان ہے جس میں 80% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا چیزوں میں، کوالٹی کی ہے، یعنی 1000 والی چیز 200 روپے میں ملنے والی ہے، تو ہماری قوم کا کیا حال ہوا؟ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھو کہ یہ حال ہو گیا، اپنے بچے کچے ہر چیز کو چھوڑ دیے، روزے کی حالت میں صبح 5 بجے سے جا کے بیٹھ گئے، سب بے فکر، اسکول وغیرہ سب بھول گئے، کہیں کو بولے تو ارے وہاں سستے ڈسکاؤنٹ مل رہا اپنے کو، 1000 کی چیز 200 روپے میں مل رہی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک دھوپ میں ٹھہرے، پھر اس کے بعد آ کے انٹرویو بھی دے رہے، ہم اتنی دیر ٹھہرے، ہم آپ کو ایسا کرے ویسا کرے۔ ارے بھائی رب اگر اتنی دیر تم گھر میں بیٹھ کر عبادت کرتے تو کروڑوں کی نیکیاں تم کو مل جاتی، رب تبارک تعالیٰ کروڑوں نیکیاں تم کو دیتا ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام آج کی رات کو غنیمت جانے، باہر نہ پھیلے، روٹوں پر نہ جائے، چبوتروں پر نہ بیٹھے، دیکھیے عبادت اب کرنا کیا، کون سی عبادت کیا کرنا ہے سب سے اہم اس رات میں، تو آپ دیکھیے نوافل تو ہے ہی ہے، میں تو ہمیشہ ایک مشورہ یہی دیتا ہوں قضاء عمری زیادہ پڑھو، آپ کی زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہے اسے ادا کرو، کیوں کہ رب کی بارگاہ میں نفل کی پوچھ نہیں ہوگی اور فرض نمازوں کی پوچھ ہوگی، آپ کی کتنی نمازیں چھوٹی، کتنی نمازیں ادا کیے نہیں کی، اور اگر آپ یہ قضاء عمری کرتے بروز محشر، یہ بھی علماء کرام لکھتے اپنی کتابوں میں کہ جب بروز محشر رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، اگر کسی کی 40 سال عمر ہے تو انہوں بالغ ہوئے 15 سال کی عمر میں، تو 40 میں سے اگر آپ 15 نکال دیں گے تو 25 سال آپ کے پاس رہیں گے، تو 25 سال کی تک کی عبادت کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا، جب 25 سال میں سے 20 سال تک اگر آپ عبادت کرتے رہے، فرض فرائض ادا کریں، 5 سال کے نہیں مل رہے، 5 سال کی عبادتیں نہیں مل رہی، تو رب کتنا رحیم ہے، دیکھیے کہ بندے کو معاف کرنا چاہیں گا اللہ تعالیٰ بروز محشر، بندے کو کیسا میں جنت میں ڈالوں گا، رب تبارک تعالیٰ کہیں گا اے فرشتوں میرا ہی بندہ ہے، میرے حبیب کا امتی ہے، چلو انہیں جو نوافل، جو دوسرے سنتیں، جو تراویح وغیرہ جو عبادتیں کیا تھا نا، ان تمام کو فرض میں شامل کر کے اس کو جنت میں ڈالنا، سبحان اللہ، کتنا بہترین، دیکھیے رب تبارک تعالیٰ کیسا بندے کو معاف کرنا چاہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی، تو ہماری عبادتوں میں سب سے اہم کیا ہے اخلاص، اگر کم تھوڑی عبادت کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو بس کامیاب ہے، ہم زیادہ کر رہے ہیں اخلاص نہیں ہے تو بے فائدہ ہے آپ کی وہ عبادت کام میں آنے والی نہیں، اپنی عبادتوں میں ہم سب سے اہم اخلاص، تو بہرحال آج کی رات عبادت کریں، جتنی کر سکتے کرو، اس کے بعد نہیں ہو رہا آپ گھر کو جاؤ یا مسجد میں بیٹھ کے سو جاؤ، گھر میں جا کے سو جاؤ، یعنی تو مسجد میں سو، باہر مت پھرو، کیوں باہر پھرتے ہو دوست بار ملتے، کچھ گالی گلوچ ہوتا، کچھ ہنسی مذاق ہوتا، دوسروں کو تکلیف، آنے والے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتا،
اور یاد رکھو اگر ایسا ہو گیا آپ کا دل والا سو جانا ہے تو بھی آپ کا عبادت میں گزر رہا. کیا ہے حدیث مبارکہ میں؟ جو عشاء کی نماز پڑھتا سو جاتا ہے تو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب. پھر صبح اٹھتا فجر کی نماز ادا کرتا جماعت کے ساتھ پھر آدھی رات کی عبادت کا ثواب. تو جو عشاء اور فجر پڑھیں گا جماعت کے ساتھ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب. دیکھیے رب تبارک کتنی نعمتیں ہم پر ہیں, کتنے آفرز ہیں ہم پر رب کے. دیکھیے ایسا کرو یا ایسا کرو یا ایسا کرو, اے بندے میں صرف تو اس کو نیکی ہی دیتے رہوں گا, بس اتنا ہے کہ میری شریعت پر عمل کر, میری بات کو مان. تو انشاءاللہ تعالیٰ مانیں گے نا. اور اب رمضان تھوڑے دن باقی ہے, اس کو غنیمت جانیں. خاص طور پر ایک اور گزارش آپ لوگوں سے کرنا ہے کہ اپنی عورتوں کو خدا را اللہ کے واسطے باہر شاپنگوں کے لیے نہ بھیجیں. دیکھیے بازار کا کیا حال ہے, مرد آدمی ایسے خلط ملط ہو رہے ہیں ایک ساتھ. اب آپ کیسا پسند کرتے بھائی دوسرا مرد آپ کی عورت کو ٹچ کر سکے, دوسرا مرد آپ کی عورت کو کوئی پسند کرتا؟ آپ بازار میں جائیے یہ چھوڑو. اب جب ہجوم ایسا ہے کہ وہ تو بہرحال دیکھیے یہ جسم ہے فانی, اپنے باطن کو آپ اچھا کرو. اگر آپ دنیا کے عالیشان, اور یاد رکھو شاپنگ بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو ایسا لباس آپ خریدو شریعت کے مطابق, چاہے وہ چھوٹی بچی ہو یا بڑی عورت ہو, ہر ایک کے لیے آپ اس میں سب سے پہلے یہ غور کریں کیا اس میں پردے کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کیونکہ آج کل ایسا ہو گیا وہ فلاں ہیرو نہیں پہنی, فلاں ایکٹر پہنی, اس کا لباس مارکیٹ میں بہت زیادہ چل رہا ہے, جس میں نہ ہم شریعت دیکھ رہے نہ کچھ دیکھ رہے, بس اس کا ہاتھ یہاں سے نظر آ رہا سامنے چاہیے. ایسی حالت ہماری ہو گئی. تو خدا را شریعت کا لحاظ رکھیں, اور اپنے عورتوں کو باہر جانے سے اگر کوئی چیز کی ضرورت لانا ہے تو خود جا کر لے کر آ کے تھوڑی قربانی دو اللہ کے خاطر, تھوڑی قربانی دو. تو یاد رکھو یہی عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جاتی ہے. یہ بھی سن لو آپ, 4 لوگوں کو ایک عورت جہنم میں لے کے جاتی. ایک اس کے باپ کو لے کے جائیں گی, ایک اس کے بھائی کو لے کے جائیں گے, ایک اس کے شوہر کو لے کے جائیں گی, اور ایک اس کے بیٹے کو لے کے جائیں گی. 4 لوگوں کو عورت جہنم میں لے جائیں گی. کہ جب اس کو کہیں کو بازار میں گئی تھی, وہاں غیر آدمیاں بھی تھی, اتنا مقدس رمضان چھوڑ کر, جب یہ کہا جائے گا تو انہیں کہیں گے یا اللہ میں عورت ہوں, میرے کو کیا شریعت میں باہر نہیں جاتی تھی, تیرا حکم تھا گھر میں تھی, مسجد میں ہمارے والد صاحب جاتے تھے لیکن کبھی میرے کو نہیں سکھائے, خود انہوں ساتھ لے کے جاتے تھے میرے کو. تو اللہ تعالیٰ حکم نہ چاہو اس کے والد کو جہنم میں ڈالو. پھر کہا جائے گا یا اللہ میرا بھائی بھی تھا, سب سنتا تھا, میرے کو تاکید نہیں کرا, میں کتنا بھی بولو عورت ہی چھو, میں نادان ہوں. آدم علیہ السلام جو بی بی حوا تھی, نادانی کی وجہ سے گندم کھلا دی تھی. یا اللہ میں نادان ہوں لیکن میرے بھائی کا بھی تو کام تھا, تو بھائی کو جہنم میں ڈال. شوہر کی باری آئے گی, شوہر بھی نہیں روکتا تھا, شوہر بھی سکوت اختیار کرتا تھا. اگر میں کوئی شریعت کے خلاف کام کرتی تو شوہر کو بھی ڈالو. بیٹے سے کہا جائے, بیٹے کے متعلق کہا جائے گا میرا بیٹا بھی نہیں روکتا تھا, چھوڑ دیا, انہیں خود لے کے جا کے چھوڑتا تھا. امی کہا یہاں چھوڑو, چل چھوڑتا تھا انہیں, جاؤ اس کے بیٹے کو بھی ڈالو. تو ایک عورت 4 آدمی کو جہنم میں لے جائے تو آپ جانا پسند کریں گے؟ معاملے سے دنیا کا ایک چھڑکا لگا تو اپن برداشت نہیں کرتے, ہم برداشت نہیں کرتے, جہنم کی آگ کو برداشت کرتے. اب وہ آپ سوچ لیجیے. بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے باری تعالیٰ ہم سب کو یا اللہ شب قدر کی رحمتوں اور نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.